بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ سبق نمبر 10۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رضی اللہ عنہم کی محبت۔ سن 5 ہجری غزوہ بنی المصطلق کے موقع پر ایک مہاجر اور ایک انصاری میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا اور دونوں طرف جماعتیں بن گئیں اور قریب تھا کہ آپس میں معرکہ گرم ہو جائے، مگر بعض لوگوں نے بیچ میں پڑھ کر صلح کرا دی۔ ایسے موقع پر عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ الفاظ کہے اور یہ بھی کہا کہ خدا کی قسم، ہم لوگ اگر مدینہ پہنچ گئے تو ہم عزت والے مل کر ان ذلیلوں کو وہاں سے نکال دیں گے۔ عبداللہ بن ابی کے بیٹے، جن کا نام بھی عبداللہ تھا اور بڑے پکے سچے مسلمان تھے، جب ان کو یہ بات معلوم ہوئی تو مدینہ منورہ سے باہر تلوار کھینچ کر کھڑے ہو گئے اور باپ سے کہنے لگے کہ اس وقت تک مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک اس کا اقرار نہ کرو کہ تم ذلیل ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں۔ اس کو بڑا تعجب ہوا کہ میرا بیٹا جو ہمیشہ میری عزت اور فرما برداری کرتا تھا، آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میری بات کو برداشت نہ کر سکا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا تو فرمایا، عبداللہ جانے دو، جب تک وہ ہمارے درمیان ہے ہم ان کے ساتھ اچھا ہی سلوک کریں گے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، قوت حافظہ کا بڑھ جانا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن یاد نہ ہونے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خنزب نامی شیطان کا کام ہے، اور پھر فرمایا، قریب آؤ۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مبارک رکھا جس سے مجھے ٹھنڈک بھی محسوس ہوئی، اور فرمایا، شیطان عثمان کے سینے سے نکل جا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد میں جو بھی چیز سنتا وہ مجھے یاد ہو جاتی۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، وضو میں چمڑے کے موزے پر مسح کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موزے کے اوپر کے حصے پر مسح کرتے دیکھا۔ فائدہ، جب کسی نے باوضو چمڑے کا موزہ پہنا ہو پھر وضو ٹوٹ جائے تو وضو کرتے وقت ان موزوں کے اوپری حصے پر مسح کرنا ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، پریشانی دور کرنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں غم و پریشانی ہو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کام بنانے والے ہیں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، خوش دلی سے ملاقات کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان دونوں میں سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو اپنے ساتھی سے زیادہ خوش دلی سے ملاقات کرے۔ جب وہ دونوں مصافحہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر 100 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، ان میں سے 90 رحمتیں مصافحہ کرنے میں پہل کرنے والے پر اور 10 رحمتیں مصافحہ کرنے والے دوسرے آدمی پر نازل فرماتا ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، شرک کرنے والے کی مثال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم صرف اللہ کی طرف متوجہ رہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ وہ آسمان سے گر پڑا ہو، پھر پرندوں نے اس کی بوٹیاں نوش لی ہوں یا ہوا نے کسی دور دراز مقام پر لے جا کر اسے ڈال دیا ہو۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیاوی زندگی دھوکہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں، صرف دھوکے کے سودا ہے۔ فائدہ، جس طرح مال کے ظاہر کو دیکھ کر خریدار پھنس جاتا ہے، اسی طرح دنیا کی چمک دمک سے دھوکہ کھا کر آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے انسانوں کو دنیا کی چمک دمک سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، قیامت کس دن قائم ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں افضل دن جمعے کا دن ہے۔ اسی روز حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی روز ان کا انتقال ہوا، اسی روز سور پھونکا جائے گا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، ہر مرض کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو جائے یا کسی کے بھائی کو تکلیف ہو تو یہ دعا پڑھے، ربنا اللہ الذی فی السماء تقدس اسمک وامرک فی السماء والارض کما رحمتک فی السماء فاجعل رحمتک فی الارض اغفر لنا حوبنا وخطایانا انت رب الطیبین انزل رحمتا من رحمتک وشفاء من شفائک علی هذا الوجع۔ فائدہ، اس دعا کو مریض پڑھتا رہے یا کوئی اور پڑھ کر اس پر دم کر دے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز بتلا دوں جس پر گویا اسلام کا مدار ہے اور جس کے بغیر یہ سب چیزیں ہیچ اور بے وزن ہیں؟ میں نے عرض کیا حضرت بتلا دیجئے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا اس کو روکو تاکہ یہ چلنے میں بے باک اور بے احتیاط نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔